یہی تو بدقسمتی ہوئی کہ وہ صحافت جو تھی جو جس کو اپنے اصولوں کی بنیاد پہ غلط بات کو غلط کہنا چاہیے تھا اور ٹھیک بات کو ٹھیک کہنا چاہیے تھا، وہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئی. آپ دیکھیں کسی عام آدمی سے جا کے سڑک پہ پوچھ لیں، اس کو تو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. میں بطور صحافی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آپ کسی عام آدمی سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو چینلز کے نام دے کے کہے گا کہ جناب یہ چینل جو ہے اس کی لائن یہ اس کے ساتھ ہے، اس چینل کی لائن اس کے ساتھ ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی چینلز ہیں ان کی لائن اتنی واضح ہے، لکیریں اتنی واضح ہیں کہ آپ ان کے اوپر لیبل لگا سکتے ہیں، کوئی بھی آسانی سے لگا سکتے ہیں. پچھلے دور میں کوئی کسی کے ساتھ تھا، دوسرے دور میں نام نہیں دیتا کسی کا، لیکن اس میں استثناء کسی کو حاصل نہیں معافی بدقسمتی. اچھا پھر ان اداروں میں جب اداروں نے سائڈ لی، یعنی ان میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے سائڈ لینی شروع کی جب سیاسی جماعتوں کی اور اس طرح سے جو نظریات کی، تو پھر اس میں کیا ہوا کہ ان میں بیٹھے جو آگے اینکرز تھے انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا. اور وہ فائدہ کیا، اب وہ فائدے کی سیاسی تقرریاں بھی ہوئی، سارا کچھ ہے، سیاسی تقرریاں بھی ہوئی، مالی فائدہ بھی اٹھایا گیا. دیکھیں نا ایسی مثالیں موجود ہیں. کہیں سپورٹس کے چیئرمین شپ ملی پی سی بی کی کسی جگہ بے تحاشا. میں کہتا ہوں کہ چونکہ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پہ سارے اداروں میں رہا، ہمارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن اس میں شاید ہی ہے کہ کسی کو استثناء ہو جس نے اپنا بالکل کھڑے ہو کے حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ کے صحیح بات کی ہو، اور پھر جن لوگوں نے صحیح باتیں کی بھی ہیں اگر، پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا. اب ہوتا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے یہ بھی ناخوش ہے، یہ بھی ناخوش ہے، اپنے بھی ناخوش تو بیگانے بھی ناخوش. یعنی وہ اس طرح کا حساب ہے کہ اس میں دونوں، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک بات جو ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہیں گے دوسرے ناراض ہو جائیں گے. جب اس کی اگر کوئی غلط بات ہے آپ اس کو غلط کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا جی آپ نے یہ کہ میرے پہ ہی کر دیا.